السلام علیکم. ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے ایپیسوڈ 46 حصہ اول کی بنیاد پر ایک گہری گفتگو کرنے جا رہے ہیں. موضوع ہے پاکستان کے طاقت کے ڈھانچے کی بدلتی ہوئی شکل. آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فوج، سویلین حکومت اور ٹیکنالوجی کے درمیان جو ایک نیا رشتہ بن رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ اب صرف ایک فوجی مرکز کیوں نہیں رہا، اسلام آباد میں بیٹھی سویلین حکومت کے ساتھ اس کا تعلق کیسے کام کر رہا ہے، اور اس پورے نظام میں ٹیکنالوجی وہ کون سا فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہے جو سب کچھ بدل رہا ہے. اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ یہ طاقت کے بارے میں ہمارے جو پرانے خیالات ہیں نا ان کو چیلنج کرتا ہے. کتاب جو تصویر پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ طاقت اب صرف فوج یا پارلیمنٹ کی عمارتوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک پیچیدہ تکون کی شکل اختیار کر چکی ہے جس میں ٹیکنالوجی ایک نیا اور شاید سب سے اہم کونا بن کر ابھرا ہے. تو یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جسے سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اچھا، تو چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں. کتاب کا جو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ GHQ کی حیثیت بدل چکی ہے. اس میں ایک جملہ ہے، GHQ اب صرف فوجی ہیڈ کوارٹر نہیں رہا. یہ سننے میں تو سادہ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے مطلب بہت گہرا ہے. مطلب کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا طاقتور ترین ادارہ اب ایک فوج سے زیادہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی بنتا جا رہا ہے؟ یہ تو پورے ڈھانچے کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے. جی، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے. کتاب کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ GHQ کا دائرہ کار اب صرف سرحدوں کی حفاظت اور جنگ کی منصوبہ بندی تک محدود نہیں رہا. مصنف کا کہنا ہے کہ یہ سلامتی، معیشت، ٹیکنالوجی اور سفارتکاری کا ایک اسٹریٹجک مرکز بن چکا ہے. یعنی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اب کئی الگ الگ محاذوں پر کام کر رہا ہے. آپ اسے ایک ایسے تھنک ٹینک کے طور پر سوچیں جو صرف فوجی حکمت عملی نہیں بناتا بلکہ قومی پالیسی کے ہر اہم پہلو پر نظر رکھتا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دائرہ کار بڑھ گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تبدیلی آئی کیوں؟ کیا یہ ایک شعوری فیصلہ تھا یا وقت کی ضرورت؟ اور کیا اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ جب ایک سیکیورٹی ادارہ معاشی اور تکنیکی پالیسی میں اتنا ملوث ہو جائے تو اس کی جو اصل ذمہ داری ہے یعنی خالص دفاع وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے دو بہت اہم سوال اٹھائے ہیں. پہلے سوال کا جواب تو کتاب میں بہت واضح ہے. یہ تبدیلی وقت کی ضرورت ہے. مصنف ایک بہت کلیدی بات کہتا ہے، جدید جنگ ٹینکوں سے نہیں بلکہ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کا میدان ہی بدل گیا ہے. بالکل. اب لڑائی سرحدوں پر گولہ باری سے نہیں بلکہ سائبر سپیس میں، معاشی منڈیوں میں اور معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے سے ہو رہی ہے. تو جب جنگ کی تعریف بدلتی ہے، جنگ لڑنے والے ادارے کو بھی بدلنا پڑتا ہے. واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے. یعنی اب ملک کا سب سے بڑا دفاعی اثاثہ شاید کوئی F-16 طیارہ نہیں بلکہ وہ سافٹ ویئر ہے جو آپ کے پاور گریڈ کو دشمن کے سائبر حملے سے بچاتا ہے. بالکل. اور یہیں سے آپ کے دوسرے سوال کا جواب نکلتا ہے. اگر آپ کی قومی سلامتی کو خطرہ ایک ہیکر گروپ سے ہے جو آپ کے بینکنگ سسٹم کو مفلوج کر سکتا ہے، یا ایک ایسی غلط معلومات کی مہم سے ہے جو معاشرتی انتشار پھیلا سکتی ہے، تو آپ کا دفاعی ادارہ صرف ٹینکوں اور توپوں پر انحصار نہیں کر سکتا. صحیح. ان نئے خطروں سے نمٹنا اب اس کی اصل ذمہ داری کا حصہ بن چکا ہے. اسی لیے ڈیٹا، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل نگرانی اب روایتی ہتھیاروں جتنی ہی اہم ہے، اور اسی لیے GHQ کو ان شعبوں میں مہارت حاصل کرنی پڑی. یہ ایک ارتقاء ہے ضرورت کے تحت. اچھا، تو ایک طرف GHQ کا یہ نیا اسٹریٹجک کردار ہے جو ٹیکنالوجی اور معیشت تک پھیل چکا ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد ہے جہاں پارلیمنٹ، وزارتیں، عدالتیں ہیں. تو ان دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مقابلے کی فضا ہے؟ کتاب یہاں ایک بہت اہم اور شاید کچھ لوگوں کے لیے متنازعہ لفظ استعمال کرتی ہے، ہم آہنگی.
ہم آہنگی. جی، مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ قبضہ نہیں، ہم آہنگی ہے. عام تاثر یہی ہے کہ یہ ایک طاقت کی کشمکش ہے جہاں ایک ادارہ دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ کتاب ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے. اس کے مطابق دونوں ادارے الگ تھلگ کام نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کی مہارت اور دائرہ کار کو تسلیم کرتے ہوئے مل کر کام کر رہے ہیں. لیکن ہم آہنگی ایک بہت نرم لفظ ہے. کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ کیا یہ صرف ایک نیا نام ہے اسی پرانے نظام کا جہاں فوج کا اثر و رسوخ زیادہ ہے؟ کتاب اس تاثر کو کیسے رد کرتی ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے. کتاب اس کی وضاحت اس طرح کرتی ہے کہ آج کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ کوئی ایک ادارہ اکیلے ان سے نپٹ ہی نہیں سکتا. اسے ایسے سمجھیں کہ پہلے ریاست ایک گاڑی تھی جس کا ایک ڈرائیور ہوتا تھا یعنی سویلین حکومت اور ایک گارڈ یعنی فوج. ٹھیک. اب یہ ایک جدید طیارہ ہے جسے اڑانے کے لیے 2 پائلٹس کی ضرورت ہے. ایک جو جہاز کو اڑاتا ہے اور دوسرا جو اس کے پیچیدہ ڈیجیٹل سسٹمز کو سنبھالتا ہے. دلچسپ مثال ہے. دونوں کے بغیر جہاز نہیں چل سکتا. کتاب کے مطابق ہم آہنگی اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ مسائل جیسے کہ ایک بڑا سائبر حملہ وہ بے وقت قومی سلامتی کا مسئلہ بھی ہے، معاشی مسئلہ بھی اور قانونی مسئلہ بھی. کوئی ایک ادارہ ان سب پہلوؤں کا ماہر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم آہنگی کن شعبوں میں خاص طور پر نظر آتی ہے؟ کیا کتاب اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دیتی ہے؟ جی بالکل. مصنف نے جن شعبوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے ان میں معاشی پالیسی، قومی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات، بحران مینجمنٹ اور سب سے اہم ڈیجیٹل ریگولیشن شامل ہیں. اور یہ فہرست خود بہت کچھ بتاتی ہے. بالکل، خاص طور پر معاشی پالیسی اور ڈیجیٹل ریگولیشن. یہ تو روایتی طور پر خالص سویلین شعبے سمجھے جاتے تھے. جی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اور ڈیجیٹل ریگولیشن کی مثال جو کتاب نے دی ہے وہ شاید سب سے اہم ہے کیونکہ یہ وہ نیا میدان ہے جہاں ٹیکنالوجی، قانون اور سیکیورٹی سب آپس میں مل جاتے ہیں. بالکل. ڈیجیٹل ریگولیشن ایک بہترین مثال ہے جہاں تکنیکی مہارت جس میں GHQ نے صلاحیت پیدا کی ہے اور قانونی ڈھانچہ جو اسلام آباد یعنی سویلین حکومت کا کام ہے، ان دونوں کا ملنا ضروری ہو جاتا ہے. صحیح. آپ ٹیکنالوجی کو سمجھے بغیر اس کے لیے قانون نہیں بنا سکتے. اور آپ قانونی اختیار کے بغیر ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. بالکل. لہٰذا کتاب کے مطابق ہم آہنگی یہاں کوئی انتخاب نہیں بلکہ ایک ضرورت بن چکی ہے. اچھا، تو اگر ایک طرف GHQ کا نیا اسٹریٹجک کردار ہے اور دوسری طرف اسلام آباد کی قانونی طاقت، تو ان دونوں کو جوڑنے والی یا بعض اوقات ٹکرانے والی چیز کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کا ایک ہی جواب ہے: ٹیکنالوجی. کتاب کا ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے: 21ویں صدی کی جنگ ٹیکنالوجی میں لڑی جا رہی ہے. جی، اور اس کا اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے. کتاب کہتی ہے بغیر ٹیکنالوجی کوئی ریاست محفوظ نہیں. کوئی ریاست محفوظ نہیں. جی. یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سلامتی کا انحصار اب صرف آپ کے پاس موجود میزائلوں کی تعداد پر یا فوجیوں کی تعداد پر نہیں رہا. اب انحصار اس بات پر ہے کہ کیا آپ کے پاس جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نظام ہیں، کیا آپ کی سائبر سیکیورٹی مضبوط ہے، کیا آپ سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اور کیا آپ ڈیجیٹل دنیا میں ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں؟ بالکل. اگر آپ ان شعبوں میں پیچھے ہیں تو آپ کی سرحدوں پر کھڑی فوج بھی آپ کو مکمل تحفظ نہیں دے سکتی. جب کتاب ٹیکنالوجی کی بات کرتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف فوجی ٹیکنالوجی ہے یا اس سے کچھ وسیع مطلب ہے؟ کتاب نے اس کی ایک فہرست دی ہے جس سے اس کا وسیع دائرہ کار واضح ہو جاتا ہے. اس میں شامل ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI، سائبر سیکیورٹی، بلاک چین، فن ٹیک، سیٹلائٹ ڈیٹا اور ڈیجیٹل نگرانی. ایک منٹ، فن ٹیک؟ جی، فن ٹیک یعنی فائنینشل ٹیکنالوجی، وہ ٹیکنالوجی جو آپ کی ڈیجیٹل بینکنگ اور موبائل پیمنٹ سسٹمز کو چلاتی ہے. یہ واقعی دلچسپ ہے. ایک عام آدمی سوچے گا کہ فن ٹیک کا فوج سے کیا تعلق؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو کتاب سمجھانا چاہ رہی ہے. ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی دشمن ملک آپ کی ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم یعنی آپ کے ایزی پیسہ یا جیز کیش کے نظام کو ہیک کر کے صرف ایک دن کے لیے بند کر دے. او خدایا! وہ بغیر ایک گولی چلائے پورے ملک کی معیشت میں افراتفری پھیلا سکتا ہے. دکانیں بند، ٹرانسفرز رک جائیں گے، ایک قومی بحران پیدا ہو جائے گا.
بالکل. اسی لیے اب قومی سلامتی کا دائرہ کار بینکنگ ایپس تک پھیل گیا ہے. اب یہ صرف اسٹیٹ بینک کا مسئلہ نہیں رہا، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بھی بن گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی ٹیکنالوجیز وہ مشترکہ میدان ہیں جہاں جی ایچ کیو کا نیا اسٹریٹجک کردار اور اسلام آباد کی ریگولیٹری طاقت آپس میں ملتی ہیں. جب قومی سلامتی کا انحصار فن ٹیک کے استحکام پر ہو تو جی ایچ کیو کی دلچسپی بھی اس میں ہوگی، اور اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کی بھی. بالکل. اسی طرح جب ڈیجیٹل نگرانی کے لیے قانونی حدود طے کرنی ہو تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی اپنی تکنیکی رائے دینی ہوگی، اور وزارت قانون اور پارلیمنٹ کو بھی اس پر قانون سازی کرنی ہوگی. ٹیکنالوجی اب صرف ایک الگ تھلگ شعبہ نہیں ہے، بلکہ وہ محور بن گئی ہے جس کے گرد ریاست کی یہ دونوں ستون جی ایچ کیو اور اسلام آباد گھوم رہے ہیں. جی. یہی وہ گلو ہے جو اس ہم آہنگی کو جوڑ رہا ہے، یا کم از کم جوڑنے پر مجبور کر رہا ہے. ٹیکنالوجی نے طاقت کی تعریف بدل دی ہے، جنگ کی تعریف بدل دی ہے، اور اسی لیے ریاست چلانے کی تعریف بھی بدل دی ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ پاکستان کے طاقت کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایتی سول ملٹری تقسیم کے پرانے چشمے اتار کر دیکھنا ہوگا. اس کتاب کے مطابق ایک نئی حقیقت ابھر رہی ہے جس میں 3 کھلاڑی ہیں: جی ایچ کیو، اسلام آباد اور ٹیکنالوجی. جی ایچ کیو ایک کثیر جہتی اسٹریٹجک ادارے میں تبدیل ہو چکا ہے جو صرف سرحدوں کو نہیں بلکہ سائبر سپیس اور معیشت کو بھی دیکھتا ہے. اسلام آباد ایک حریف کے بجائے ایک ہم آہنگ شراکت دار کے طور پر کام کر رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعلقات کی نئی شکل کوئی نظریہ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی ٹھوس حقیقت طے کر رہی ہے. حتمی تجزیہ یہی ہے کہ یہ اقتباسات ایک ایسے نظام کی تصویر پیش کرتے ہیں جو 21ویں صدی کے پیچیدہ چیلنجز کے مطابق خود کو ڈھال رہا ہے. یہ ایک متحرک، ارتقا پذیر ماڈل ہے. یہاں اصل طاقت شاید اس کے پاس نہیں جو ٹینک چلاتا ہے یا صرف قانون بناتا ہے. بالکل. بلکہ اس کے پاس ہے جو ڈیٹا کو کنٹرول کرتا ہے. جی، جو الگوریدم کو سمجھتا ہے اور جو ٹیکنالوجی کے بہاؤ کی سمت کا تعین کر سکتا ہے. یہ ایک بالکل نیا توازن ہے، اور اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں جنہیں سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا. اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں. کتاب ڈیجیٹل ریگولیشن میں ہم آہنگی کی بات کرتی ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل نگرانی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں ان طاقتور ٹولز کو منظم کرنے میں ہم آہنگی کا ایک قوم اور اس کے شہریوں کے مستقبل کے لیے حقیقی مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم. پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید. آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے سلسلے کی قسط 46 حصہ دوم پیش کر رہے ہیں. پچھلی گفتگو میں ہم نے جہاں بات ختم کی تھی آج وہیں سے آگے بڑھائیں گے. آج کی گفتگو کا محور کتاب کے وہ حصے ہیں جو پاکستان کی ڈیجیٹل حکمت عملی اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر بات کرتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات اس میں سلیکون ویلی کا کردار. چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. وعلیکم السلام. بالکل. اور کتاب کا یہ حصہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک غیر اعلانیہ لیکن انتہائی اہم اتحادی ہے، اور وہ ہے سلیکون ویلی. کتاب کے مطابق یہ کوئی روایتی شراکت داری نہیں ہے، یہ دفاعی معاہدوں پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، سرمائے اور انسانی ذہانت پر قائم ہے. یہیں پر میں آپ کو روکوں گی. یہ بات واقعی حیران کن ہے. کتاب میں ایک جملہ ہے، سلیکون ویلی پاکستان کی خاموش شراکت دار بن گئی ہے. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا یہ کچھ زیادہ ہی بڑی بات کہہ دی گئی ہے. مطلب دنیا کی ٹیکنالوجی کا مرکز اور پاکستان کا اتحادی. مصنف اس شراکت داری کی کیا شکل بیان کرتے ہیں؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے. مصنف نے اس کے آپ کہہ لیں 5 اہم ستون بتائے ہیں. پہلا تو سب سے واضح ہے، پاکستانی ٹیک ڈیاسپورا. اچھا. یعنی وہ پاکستانی جو عالمی ٹیک کمپنیوں میں بہت کلیدی عہدوں پر فائز ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. یعنی ٹیلنٹ کا ایک بہاؤ ہے، لیکن کتاب اسے ایک ستون کہہ رہی ہے. اسے تو لگتا ہے یہ کوئی منظم کوشش ہے. کیا یہ ایک مربوط حکمت عملی ہے یا بس کامیاب لوگوں کا اپنے ملک کی مدد کرنے کا ایک
آپ کہہ لیں قدرتی جذبہ؟ کتاب کا جھکاؤ پہلی بات کی طرف ہے۔ وہ اسے ایک غیر رسمی لیکن بہت فعال نیٹ ورک کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے دوسرا ستون، ڈیفنس ٹیک کنسلٹنٹس۔ ڈیفنس ٹیک کنسلٹنٹس؟ جی، یہ تو کسی جاسوسی ناول کا کردار لگتا ہے۔ کیا کتاب اس کی کوئی مثال دیتی ہے؟ مطلب یہ مشاورت کیسے ہوتی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ دونوں کا امتزاج ہے، یعنی کچھ رسمی اور کچھ غیر رسمی۔ مصنف ایک مثال دیتے ہیں کہ پاکستان کو ایک خاص سائبر سیکیورٹی چیلنج کا سامنا تھا، اور پیلو آلٹو میں مقیم چند پاکستانی نجات انجینئرز نے اس کے حل کے لیے جو آرکیٹیکچر چاہیے تھا اس پر غیر رسمی مشورہ دیا۔ یہاں بات ہارڈ ویئر بیچنے کی نہیں ہو رہی، بات ایک سوچ منتقل کرنے کی ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ کی منتقلی۔ بالکل، اور باقی تین ستون بھی اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فنٹیک میں سرمایہ کاری، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی پر تحقیق، اور سائبر سیکیورٹی میں تعاون۔ تو یہ صرف افرادی قوت نہیں بلکہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس میں علم، سرمایہ اور اسٹریٹجک مشاورت سب کچھ شامل ہے۔ تو کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستانی دماغ دنیا کی ٹیک معیشت چلا رہے ہیں اور اب اسی ذہانت کو واپس ملک کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ جی ہاں، مصنف کا موقف یہی ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی کوشش ہے جس کے تحت اس عالمی ذہانت کو قومی طاقت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف سلیکن ویلی میں ٹیلنٹ کا ایک ناقابل یقینی ذخیرہ ہے جو ایک پل کا کام کر رہا ہے، لیکن ایک پل اس وقت تک بیکار ہے جب تک دوسری طرف اس سے جڑنے کے لیے کوئی مضبوط سڑک نہ ہو۔ تو کتاب یہاں پاکستان کے اندر اداروں کی تبدیلی پر کیا کہتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کتاب اس عمل کو عملی ہم آہنگی کا نام دیتی ہے، اور اس کی بنیاد نادرا کو قرار دیا گیا ہے۔ نادرا کو؟ جی، جسے کتاب بائیو میٹرک حکمرانی کی ریڑھ کی ہڈی کہتی ہے، یعنی ہر شہری کی جو ڈیجیٹل شناخت ہے وہ اس پورے نظام کا آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز ہے۔ اور اس بنیاد کے اوپر کون سے ادارے کام کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ پھر اسٹیٹ بینک کا کردار آتا ہے، وہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو فروغ دے رہا ہے۔ پھر SIFC ہے، یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کا کام ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری لانا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں تو اس کی حفاظت سب سے بڑا چیلنج ہوگی۔ یقیناً، اور یہیں پر سائبر کمانڈز کا کردار آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کا کام صرف جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت نہیں بلکہ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ اور آخر میں ہیں ریگولیٹرز جو ڈیٹا کی خود مختاری کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ڈیٹا کی خود مختاری، یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ ابھی ہمارا زیادہ تر ڈیٹا مطلب سوشل میڈیا، گوگل سرچز، ان کا ڈیٹا امریکہ یا یورپ کے سرورز پر ہوتا ہے۔ ڈیٹا کی خود مختاری کا مطلب ہے کہ ایک قومی پالیسی ہو جو کہے پاکستانیوں کا ڈیٹا پاکستانی سرزمین پر ہی رہنا چاہیے۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو یہ سب الگ الگ کوششیں نہیں ہیں بلکہ ایک بڑی مشین کے پرزوں کی طرح مل کر کام کریں، جیسا کہ کتاب کہتی ہے یہ نظام پر مبنی حکمرانی ہے۔ جی ہاں، اور مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ پاکستان حکمرانی کے ایک نئے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور یہیں پر کتاب اس پورے ڈھانچے کو ایک بہت ہی مخصوص نام دیتی ہے، عاصم منیر ڈاکٹرائن، ہم وقت طاقت۔ یہ ایک بہت وزنی اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم وقت طاقت کیا چیز ہے؟ کتاب کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس ہم آہنگی کو ایک باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دی۔ دیکھیے، مصنف کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں طاقت ایک بھاری ہتھوڑی کی طرح تھی، ریاست اسے ایک جگہ استعمال کرتی تھی، یعنی ایک مرکزی اور واضح طاقت۔ بالکل۔ لیکن آج کے دور میں مصنف کے مطابق طاقت شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کی طرح ہے۔ یہ بکھری ہوئی ہے، ایک ہی وقت میں کئی سمتوں سے حملہ کرتی ہے، معاشی، ٹیکنالوجی، معلوماتی، اور اس پورے جھنڈ کو ایک مرکزی ذہانت کنٹرول کرتی ہے۔ ہم وقت طاقت کا مطلب اسی جھنڈ کو کمانڈ کرنے کا ہنر ہے۔ یہ ایک زبردست تمثیل ہے۔ تو اس ڈاکٹرائن کے عملی اجزاء کیا ہیں؟ یہ مکھیوں کا جھنڈ کن چیزوں سے بنا ہے؟ اس کے کئی کلیدی عناصر ہیں۔ سب سے اوپر GHQ کی اسٹریٹجک نگرانی ہے، اس کے نیچے سول ادارے ہیں، نادرا، اسٹیٹ بینک، جو پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں، پھر نجی ٹیک سیکٹر ہے جو ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے، اور پھر ڈائسپورا کا سرمایہ اور علم
اور آخر میں 2 جدید ترین ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے: بلاک چین، ڈیٹا گورننس اور AI انٹیلیجنس۔ بلاک چین اور AI، یہ الفاظ آج کل بہت سننے کو ملتے ہیں۔ اس نظام میں ان کا کیا کردار ہے؟ کتاب کے مطابق بلاک چین کا استعمال ڈیٹا کی حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسے ایک ایسے ڈیجیٹل رجسٹر کی طرح سمجھیں جس میں ایک بار کچھ لکھ دیا جائے تو اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور AI کا استعمال وہ اس وسیع ڈیٹا سے اہم معلومات نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بہتر فیصلے کیے جا سکیں۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ طاقت اب ہم وقت عمل کا نام ہے۔ یہ صرف فوج یا حکومت کی الگ الگ طاقت نہیں، بلکہ ان سب کی مشترکہ طاقت ہے جو ایک مرکزی حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ بالکل، کتاب کا استدلال یہی ہے کہ یہ 21ویں صدی کے لیے طاقت کا ایک نیا ماڈل ہے۔ تنقید بھی ہوتی ہے۔ ایک نقاد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہم آہنگی دراصل اختیارات کو ایک جگہ مرکزیت دینے کا ایک خوبصورت نام ہے۔ کیا کتاب اس خطرے پر بات کرتی ہے؟ آپ نے بالکل وہی سوال اٹھایا ہے جسے کتاب کا اگلا حصہ مخاطب کرتا ہے۔ مصنف نے اس کا عنوان رکھا ہے تنقید بمقابلہ حقیقت۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ناقدین اس ماڈل کو اداروں کا اپنے دائرہ کار سے تجاوز قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت مضبوط اور جائز تنقید ہے۔ تو مصنف اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ مصنف اس تنقید کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے تجاوز نہیں بلکہ ریاستی بقا کا نام دیتے ہیں۔ ان کی دلیل بہت واضح ہے۔ کمزور ریاستیں ٹوٹتی ہیں، مربوط ریاستیں بچتی ہیں۔ کتاب کا موقف ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں جو ریاستیں اندرونی طور پر بکھری ہوئی ہوں گی وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اختیاری پالیسی نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ انتخاب نہیں بلکہ بقا کی مجبوری ہے۔ بالکل، کتاب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ پاکستان نے بقا کا راستہ چنا ہے، اور یہ ڈیجیٹل ہم آہنگی، یہ مربوط نظام، یہ سب اسی بقا کی حکمت عملی کا لازمی حصہ ہیں۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کتاب کے مطابق GHQ کی اسٹریٹجک سوچ، اسلام آباد کی انتظامی مشینری اور سلیکان ویلی کی تکنیکی ذہانت ان کے درمیان ایک مثلث بن چکا ہے، ایک ٹرائینگل جس نے پاکستان کی نئی ریاستی حکمت عملی کو جنم دیا ہے۔ بالکل درست۔ اور کتاب اس نقطے پر ختم ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ٹیکنالوجی پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ اس کا بنیادی مقصد ریاست کی خود مختاری کا تحفظ ہے۔ یہ ایک نیا ریاستی ماڈل ہے جو ڈیجیٹل دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ گفتگو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس پورے تجزیے سے ایک آخری سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ضرور۔ کتاب کا سارا مقدمہ بقا اور خود مختاری کے تحفظ پر مبنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی بقا اور خود مختاری کا انحصار عالمی ٹیکنالوجی کے نظاموں پر، عالمی سرمائے پر اور بیرون ملک مقیم ڈائسپورا پر اتنا بڑھ جائے تو کیا خود مختاری کے معنی خود ہی تبدیل نہیں ہو جاتے؟ کیا یہ ایک نئی قسم کی انحصاری کو جنم نہیں دیتا؟ یہ ایک نہایت اہم اور گہرا سوال ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ 21ویں صدی میں قومی سلامتی، بقا اور خود مختاری کی اصل تعریف وہ کیا ہوگی؟ شاید پرانی تعریفیں اب ناکافی ہو چکی ہیں۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم اس کتاب کے مزید حصوں کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔